زمین سے 480 فٹ اونچے وہ 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو صرف دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہوا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز ان کو ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک ایسا منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ایجپٹ میں ٹوٹل 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود تھے جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ پلیس اور کئی خطرناک طوفانوں کا سامنا کیا تھا، لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وہ ادھر سے ادھر ہوا ہو۔ ان میں سے سب سے اونچا اور بڑا پیرامڈ دا گریٹ پیرامڈ آف گیزا کے نام سے ہے، اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 30 ایکڑز ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ بال فیلڈز آرام سے فٹ آ سکتی ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے اس پیرامڈ میں ٹوٹل 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کے ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن تقریباً 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن اتنی اونچی اور عالی شان پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس اتنے کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کے دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اس اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے ہی 480 فٹ اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے پیرامڈز کو بالکل پروف کے ساتھ ان تمام سائڈز کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، کئی صدیوں سے مختلف ریسرچرز ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ میں بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہے۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے، اور اس کے بعد وہ سٹارز اور وہ ستارے جن کی مدد سے آج کے پولز کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈز کے ہر سائڈ کو بالکل لیول کیا گیا۔ نہ کوئی کمپس، نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹ، صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی، اور وہ بھی زیرو جس 13 ایکڑ کی زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹس کی چاروں سائڈز پر کھڈا کر کے اس میں پانی ڈال کر ایک سائیڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائیڈ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو وہ چھینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے کاٹ کر لیول کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان ایجپشنز نے اس سمپل ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کے دونوں سائڈز پر لکڑیاں اور اس کے ٹھیک سینٹر پر ایک رسی سے پتھر باندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر لائن پر آ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹ لیول پر ہے۔ چیلنج نمبر 3 ہے، اب پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹس پر ڈائریکشنز بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ ہو چکا تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کے، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھروں کا استعمال کرنا تھا۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا، لیکن آخر کس کی مدد سے؟ جی ہاں، یہی وہ ایک صرف ٹول ہے جس کی مدد سے
پتھروں کو جو ہے وہ کاٹا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈس کی کنسٹرکشن پر استعمال ہونے والی چھینی صرف اوپل سے ہی جو ہے بنی تھی، کیونکہ ان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی شامل کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چھینی لکڑیوں کی ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں تک جو ہے وہ بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے، کہا جاتا ہے، جس کی کٹائی ایک پیرامیٹر 250 کلومیٹر دور جو ہے وہ شہر میں ہو رہی تھی۔ لیکن مسئلہ تھا اس پتھر کو ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن اور 50,000 kg کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامیڈ استعمال ہوتے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس کوئی زیادہ وسائل تھے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ کرنا تھا، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی جنگ کام ہو سکتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے گا، ٹرانسپورٹ کو اچھا جو ہے وہ ٹف ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا، اور یہ گیزا کے درمیان موجود ایک ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامڈ سائٹ پر پہنچایا گیا۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم سے کم بھی 500 مزدوروں کی آرمی ایک ہی وقت میں لگائی گئی ہوگی۔ چیلنج نمبر 5۔ جو ایکسپرٹس کی ٹیم پیرامڈس کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی، ان کو اب اپنا جو ہے وہ کئی سوالوں کا جواب مل چکا تھا، لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے، اور کنسٹرکشن کے دوران ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پتھر اتنی اونچائی تک آخر پہنچائے کیسے گئے۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی یہ پلان کر لیا گیا تھا، یا تو یہ اسپائرل ٹریک کے اوپر گئے ہوں گے یا پھر زگ زیگ ٹریک طریقے سے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ 50,000 kg کے پتھر اوپر مزدوروں کی آرمی کی مدد سے ہی کھینچ کر گئے ہوں گے۔ چیلنج نمبر 6۔ بات صرف لاکھوں مزدوروں، چھینی ہتھوڑوں کی سے لائم سٹون کاٹنے کی نہیں، اور اتنے بڑے پتھروں کو اٹھانے کی بھی نہیں، بلکہ اس پیرامڈ کے اندر جو ہے وہ ایک ان کے اندر جانے کا راستہ اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب چیزیں تو ٹھیک تھی، لیکن ایک چیز ایکسپرٹس کو حیران کر گئی، اور وہ یہ تھی کہ اندر کی کمپارٹمنٹس میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ جی ہاں، گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے سخت ترین سٹون مانا جاتا ہے۔ آج کل کے آرکیولوجی ایکسپرٹس کو پیرامیٹرز کا وزٹ بھی کروایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہیں ملا کہ 4500 سال پہلے ایجپشنز نے گرینائٹ جیسے ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا۔ آخر کار کئی سالوں کے بعد ایکسپرٹس نے اس مسٹری کو بھی سولو کر لیا۔ ایجپشنز نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا تھا، دانت ہی نہیں تھے۔ جی ہاں، بالکل دانت بغیر دانتوں کے اس آری کے 2 ہیڈرز ڈال کر اس کو گرینائٹ پر جمایا جاتا تھا اور بیچ میں ڈلی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اتنے بڑے پتھر کو کاٹنے میں تقریباً 4 ماہ کا وقت لگتا تھا۔ آخر پیرامڈ بنانے کا مقصد تھا، پیرامڈ بنانے میں کتنے مزدور ایک ہی وقت میں کام کرتے تھے اور روٹی پکانی۔ جب پیرامڈ کے اندر جو ہے وہ پتھر کے سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ آپ سب سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل فیری ہسٹوریکل ویڈیوز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیوز مل سکیں اور اس کا اگلا پارٹ بھی آپ جان سکیں۔